بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان شمس الدین التمش پارٹ 10۔ دلی میں بھی خوب ہنگامہ تھا۔ ہندو دیوالی منا رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ تہوار خلافت تھا۔ ہندوؤں کی دیوالی سے کہیں زیادہ مسلمانوں کے گھروں کی دیواروں پر چراغاں تھا۔ شاہی محل تو جیسے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ سلطان شمس الدین التمش کو دربار خلافت سے مسند سلطانی عطا ہوئی تھی۔ یہ بر صغیر کا پہلا خوش نصیب سلطان تھا جسے بغداد کے خلیفہ نے خصوصی خلت اور سند سلطانی ارسال کی تھی۔ آج کل دلی میں بغداد کے مسلمان خلیفہ کا خصوصی وفد آیا ہوا تھا۔ دنیا کی سب سے عظیم طاقت کے سب سے عظیم حکمران نے بر صغیر کے مسلمان سلطان کو سلطانی کی خصوصی خلت بھیجی تھی۔ یہ التمش کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ سلطان شمس الدین التمش اتنے بڑے اعزاز کے بارے میں کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا۔ سلطان محمد غوری اور سلطان قطب الدین ایبک جیسے پرجلال اور جابر سلاطین کو اس اعزاز سے نہیں نوازا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ نے التمش کو اس قابل سمجھا کہ اسے ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ یہ خوشی التمش کی توقعات سے بہت بڑھ کر تھی۔ اس نے پوری اسلامی سلطنت میں 1 مہینے تک جشن منانے کا اعلان کیا۔ دلی میں آج کل بغداد کا جو وفد مقیم تھا، اس کی آؤ بھگت اور تواضع کے لیے سلطان نے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے تھے۔ ہر روز دلی کے بڑے میدان میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے، دور دراز سے آئے ہوئے بازیگر اور فنکار اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور ہزاروں لوگوں سے داد پاتے۔ سلطان خود ان موقعوں پر موجود اور بغداد کے خلیفہ کا وفد ہمہ وقت سلطان کے ہمراہ ہوتا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس جشن کے دوران دیوالی کا تہوار آ گیا اور اس طرح دلی کی ہندو رعایا بھی مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہو گئی۔ سلطان شمس الدین التمش ہر لحاظ سے خوش نصیب تھا۔ ہندوستان میں صوفیہ اور اولیاء کا دور عروج صرف سلطان شمس الدین التمش کے حصے میں آیا۔ ہندوستان کے سب سے بڑے چشتی صوفی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلیفہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے سب سے بڑے شیخ بہاولدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بے شمار درویشوں اور صوفیاء کی قدم بوسی کا شرف اسی مسلمان سلطان کے حصے میں آیا تھا۔ سلطان الہند چشتی معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر اجمیر کو بھی سب سے پہلے سلطان شمس الدین التمش نے 623 ہجری میں فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ یہ وہ حوالے تھے جن کی بدولت سلطان شمس الدین التمش کو دلی کا سب سے خوش نصیب سلطان سمجھا جا سکتا تھا۔ آج شہر کی تمام رعایا بڑے میدان میں جمع تھی۔ سلطان نے دیوالی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ آج کھیلوں کے جو مقابلے ہونے والے تھے، ان میں لاہور، دیپال پور، ملتان اور غزنی کے مایہ ناز کھلاڑی حصہ لینے والے تھے۔ چوگان یعنی پولو خاندان غلامہ کے بادشاہوں کا پسندیدہ کھیل تھا، یہاں تک کہ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات بھی چوگان کھیلنے کے دوران ہوئی تھی۔ قطب الدین ایبک کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ سلطان بنا، لیکن اس کی حکومت زیادہ دن نہ چل سکی اور قطب الدین ایبک کے داماد سلطان التمش کو عہدہ سلطانی سنبھالنا پڑا۔ گجرات، کاٹھیا واڑ اور بٹھنڈا کے بازیگروں نے تماشے دکھانے شروع کیے تو میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ بازیگروں کے بعد نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے مقابلے شروع ہونے والے تھے۔ ان مقابلوں میں مسلمانوں کے علاوہ بعض ہندو علاقوں کے راجپوت زمیندار بھی شریک ہوئے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش مقابلے کے میدان میں اپنی نشستگاہ میں آیا تو اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کی لہر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ بغداد کا وفد اس کے ہمراہ تھا۔ وفد کے ہر رکن نے مخصوص عربی لباس پہن رکھا تھا۔ شاہی محل کی خواتین کے لیے علیحدہ نشستگاہ بنائی گئی تھی۔ میدان کے چاروں طرف دور دراز کے مہمانوں اور امرائے شہر کے لیے خصوصی مسندیں اور نشستیں ڈالی گئی تھی۔ دلی کا سب سے بڑا میدان آج ہندوؤں اور مسلمانوں سے لبریز تھا۔ رعایا میں سے ہر شخص نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میدان سے قدرے ہٹ کر ایک خصوصی بازار سجایا گیا تھا جس میں دنیا بھر کے سوداگر اور تاجروں نے اپنے نایاب سامان کی دکانیں سجا رکھی تھی۔ ہزاروں لوگ اس بازار میں ہنس ہنس اور بول بول کر خریداری کرتے پھر رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دیتی تھی۔ سلطان کے خصوصی حکم سے شہر کے تمام بازاروں اور گلی کوچوں میں محرابی دروازے بنائے گئے تھے جنہیں موتیوں سے مرصع کیا گیا تھا۔ جامع مسجد کے صدر دروازے سے لے کر شاہی محل کے صدر دروازے تک دبیز ایرانی قالین بچھا کر ایک رنگین روش بنا دی گئی تھی۔ جگہ جگہ عوام الناس کے لیے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی تھی۔ دلی کے میدان میں چاروں طرف رنگا رنگ کی جھنڈیاں مست ہوا کے جھونکوں کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔
صبح سویرے ہی یہاں تماشائیوں کا رش لگ گیا تھا۔ بادشاہ اور وفد بغداد کی آمد تک تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب گھڑ سواری کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ایک ہلکا پھلکا نوجوان سوار جس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا پورے مجمع کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ لباس تھا اور اس نے اپنے چہرے کو بھی ایک بڑی نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ایک تو اس کی پراسرار شخصیت تھی اور اس پر مستزاد وہ کمالات تھے جو اس نوجوان نے کر دکھائے۔ وہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا لیکن اس کے پائے استقلال میں ذرا سی جنبش بھی نہ آتی۔ اس کا مشکی گھوڑا سب سے مست اور سب سے الگ تھا۔ گھڑ دوڑ کے ہر چکر میں وہی سوار سب سے اول تھا۔ پورا میدان تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اس شور میں صرف تالیوں کی آواز نہیں تھی بلکہ لوگوں کے حلق سے نکلنے والی چیخو پکار اور زندہ باد کے نعرے بھی شامل تھے۔ نوجوان کی شجاعت کے مظاہرے دیکھ دیکھ کر تماشائی اتنا شور مچا رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ گھڑ سواری کا مقابلہ ختم ہوا تو شمشیر زنی اور مبارزت کا اعلان ہونے لگا۔ سلطان کے چہرے پر گہری دلچسپی کے آثار تھے۔ وہ اور وفد بغداد کے ارکان بار بار دریافت کر چکے تھے کہ نقاب پوش گھڑ سوار کون ہے، لیکن ابھی تک سلطان خود اس نوجوان کی اصلیت سے آگاہ نہیں تھا۔ مبارزت شروع ہوئی اور یکے بعد دیگرے کئی جوڑے میدان میں آئے۔ ان میں دلی سے لے کر غزنی تک کے سورماؤں نے حصہ لیا۔ ہر فتح اور ہر شکست پر تماشائیوں نے دل کھول کر داد دی۔ سلطان کافی دیر سے توقع کر رہا تھا کہ ان شمشیر زنوں میں وہی نقاب پوش مبارزت کے لیے بھی اترے گا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ نیزہ بازی اور گھڑ سواری کے بعد نقاب پوش گھڑ سوار کسی کو دکھائی نہ دیا تھا۔ شاہی محل کی خواتین کے لیے بنائی گئی نشست گاہ میں ملکہ، بادشاہ کی بیگمات اور شہزادیوں کے علاوہ شاہی خاندان کی دیگر مستورات جلوہ افروز تھیں۔ کچھ دیر پہلے ملکہ کے پہلو میں ان کی لاڈلی بیٹی رضیہ آ کر بیٹھی تھی۔ رضیہ کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ ملکہ نے اپنی حسین اور پیاری بیٹی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہزادی رضیہ میدان میں ہونے والے شمشیر زنی کے مقابلے نہایت دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی سلطان شمس الدین التمش کی دوسری بیگم ترکان شاہ نے چونک کر رضیہ کی جانب دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ وہ بے حد حیرت زدہ تھی کہ آخر رضیہ شہزادی کا پورا بدن پسینے میں شرابور کیوں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رضیہ کہیں دور سے دوڑ کر آئی تھی۔ ترکان شاہ ایک نک چڑی اور بد مزاج خاتون تھی۔ سلطان التمش کی ملکہ اور رضیہ کی ماں نہایت بردبار اور رحم دل خاتون تھی، جبکہ رضیہ کی سوتیلی ماں اور سلطان کی دوسری بیگم ترکان شاہ نہایت مغرور اور شرپسند طبیعت کی مالک عورت تھی۔ ترکان شاہ عمر میں بڑی ہونے کے باعث ملکہ کی نشست خاص پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ اسے صرف اپنے بڑے ہونے کا زوم ہی نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا بھی سلطان کی اولاد میں سب سے بڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ترکان شاہ دلی کی ملکہ نہ بننے پر ہمیشہ خار کھائے رہتی تھی۔ اسے ملکہ سے بے پناہ حسد تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ رضیہ کی ماں کو ختم کروا کے خود ملکہ بن بیٹھتی، لیکن رضیہ کی ماں عوام میں بہت مقبول تھی۔ وہ فی الحقیقت ایسی صلاحیتوں کی مالک خاتون تھی جنہیں سلطنت ہندوستان کی ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ سلطان نے ملکہ کا تاج ان کے سر پر رکھتے وقت یہی کہا تھا، اور رضیہ تو صلاحیتوں کا منبع تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، زیادہ سے زیادہ 15 سال، لیکن اس نے اپنی ہم جولیوں اور اپنے والدین کو حیران کر رکھا تھا۔ وہ ہر اس کام میں اول تھی جو اس کے بھائی کر سکتے تھے۔ رضیہ ملکہ کی دوسری اولاد تھی۔ رضیہ کا چھوٹا بھائی نہایت خوبرو، لائق اور بہادر شہزادہ تھا، لیکن رضیہ اس پر بھی بھاری تھی۔ ترکان شاہ گھور گھور کر رضیہ کو دیکھتی اور سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آخر شہزادی رضیہ پسینے میں کیوں نہائی ہوئی تھی، لیکن وہ کم عقل خاتون کچھ نہ سمجھ پائی۔ دن بھر مختلف کھیلوں کے مقابلے جاری رہے۔ دوپہر سے پہلے دلی کا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ صبح سے شروع ہوئے کھیل تماشے اب اپنے عروج کو پہنچ چکے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر لوگ اتنی زور سے تالیاں بجاتے اور اتنا شور مچاتے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ سلطان التمش کا چہرہ بھی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ خلیفہ بغداد کے وفد کے ارکان بھی نہایت دلچسپی سے ہندوستانیوں کے کمالات اور تماشے دیکھ رہے تھے۔ 9 مسلم راجپوت نوجوانوں نے شمشیر زنی کے ایسے جوہر دکھائے کہ بغداد سے آئے عرب اراکین وفد حیران رہ گئے۔ عربوں کا خیال تھا کہ ہندوستانی کچھ زیادہ ماہر تلوار باز نہ ہوں گے، لیکن راجپوتوں کی پھرتی، تنومند جسم اور وار کرنے کا انداز دیکھ کر عرب اراکین وفد کو پرمسرت حیرت ہوئی۔ دلی کا میدان آج سارے ہندوستان کی خوشیوں کا مرکز دکھائی دیتا تھا۔ لوگ شمشیر زنوں کے داؤ پیچ پر اتنا شور مچاتے اور یوں پگڑیاں ہوا میں اچھالتے کہ پورا دلی ہلتا ہوا محسوس ہوتا۔ سب سے زیادہ خوش خود سلطان تھا۔ بغداد کے خلیفہ کی عطا کردہ خلعت فاخرہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ 627 ہجری 1229 عیسوی کا سال تھا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے لے کر 1229 عیسوی میں خلیفہ بغداد کے وفد کی آمد تک 517 برس کا طویل عرصہ تھا۔
محمد بن قاسم تو ایک فاتح کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور باوجہ مجبوری اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے، لیکن 517 سال کے اس عرصے میں محمد بن قاسم کا لگایا ہوا یہ پودا تیزی سے پھلنے پھولنے لگا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، لیکن اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلامی سلطنت ایران میں پھیلتی رہی، یہاں تک کہ محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان اور ایران کے مسلمانوں کے درمیان گہرے روابط کا آغاز ہوا۔ محمود غزنوی کے کامیاب حملوں کے بعد ہندوستان میں عہد سلاطین کی بنیاد پڑی۔ سلطان شمس الدین التمش اسی عہد کا ایک درخشاں ستارہ تھا، لیکن خوش نصیبی سے یہ پہلا سلطان تھا جسے ملت اسلامیہ کے مرکز بغداد نے ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا۔ تاریخی اور قانونی اعتبار سے اب دلی میں مسلمان سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ گویا 1229 عیسوی کا سال ہندوستان میں ایک سند یافتہ اسلامی حکومت کا پہلا سال تھا۔ سلطان شمس الدین التمش سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ شمشیر زنی کے مقابلے عروج پر تھے جب ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ سلطان التمش کا بیٹا شہزادہ رکن الدین فیروز شاہ، جو ایک ماہر شمشیر زن تھا، میدان میں پے در پہ کئی سورماؤں کو شکست دینے کے بعد تنے تنہا کھڑا تماشائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسلسل للکار رہا تھا۔ کافی دیر اس کی للکار کے جواب میں کوئی تلوار باز باہر نہ آیا اور بالآخر لوگوں نے ایک ایسے شخص کو شہزادے کے مقابلے پر نکلتے دیکھا کہ مارے حیرت کے تمام تماشائی یکدم خاموش ہو گئے۔ یہ ایک حبشی غلام تھا، ایک بکا ہوا غلام، سیاہ چمڑی کا مالک۔ غلام شہزادے کی دعوت مبارزت پر میدان میں اترا تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ شہزادی رضیہ اور ملکہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ شہزادہ رکن الدین کو جانتی تھی۔ بادشاہ کی دوسری بیگم ترکان شاہ کا بڑا بیٹا رکن الدین نہایت مغرور اور ظالم طبیعت کا مالک تھا۔ ایک معمولی اور حقیر غلام کو اپنے مقابلے میں آتا دیکھ کر مارے غصے اور بے عزتی کے اس کی حالت کیا ہو سکتی تھی، اس کی سوتیلی بہن رضیہ اچھی طرح جانتی تھی۔ شہزادی رضیہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلنے لگی۔ اسے حبشی غلام پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا اپنی توہین سمجھے گا اور سزا کے طور پر اس غلام کا سر قلم کروا دے گا۔ شاید ایسا ہی ہوتا اگر حبشی غلام میدان کے درمیان میں آ کر شہزادے کو بآواز بلند نہ للکارتا۔ ایک غلام ہونے کی وجہ سے وہ پیدل تھا، اس کے برعکس شہزادہ شاہی استبل کے بہترین گھوڑے پر سوار تھا، لیکن پھر بھی غلام نے شہزادے کو للکارا۔ سارے مجمع پر اس لیے بھی سناٹا طاری تھا کہ یہ مقابلہ غلام کے قتل پر ختم ہونے والا تھا، جبکہ اس سے پہلے ہونے والے تمام مقابلے محض کھیل تماشا تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر غلام ہار گیا تو شہزادہ اس کا گلا کاٹ دے گا۔ وفد بغداد کے اراکین بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ بادشاہ کو غلام کی حرکت پر بالکل بھی غصہ نہ آیا، بلکہ اسے یک گونا خوشی ہوئی، کیونکہ سلطان شمس الدین التمش خود بھی کبھی غلام تھا۔ البتہ بادشاہ اس بات پر حیران تھا کہ آخر یہ غلام کون ہے، کس رئیس کا غلام ہے اور کیوں کر اتنی جرأت سے میدان میں اترا ہے۔ یہی تجسس شہزادی رضیہ کو بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ بری حالت شہزادہ رکن الدین کی ماں ترکان شاہ کی تھی۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ بار بار اپنی نشست پر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دے دیا کہ جا کر اس حبشی غلام کا سر قلم کر دو، لیکن پھر خود ہی اس نے انہیں جانے سے روک دیا۔ وہ کچھ نہ سمجھ رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے۔ البتہ تماشائیوں میں گہری دلچسپی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ہر شخص کا چہرہ تجسس سے لال تھا، خاص طور پر راجپوت سرماؤں کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی جا رہی تھی۔ شہزادے نے اپنے غصے سے تمتماتے ہوئے چہرے کو گھما کر بادشاہ کی طرف دیکھا۔ سلطان کو شہزادے کے چہرے پر غیظ و غضب کے شدید جذبات دکھائی دیے۔ سلطان بھی جان گیا کہ شہزادہ حبشی غلام کو قتل کر دے گا۔ جب سب ہی یہ بات جانتے تھے تو حبشی غلام خود کیوں نہ جانتا ہوگا۔ اسے بھی معلوم تھا کہ اگر آج وہ شکست کھا گیا تو اسی میدان میں مارا جائے گا۔ اسے ذرا بھر توقع نہ تھی کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ یہی سوچ اس کی قوت بن گئی۔ شہزادے کے لیے یہ ایک کھیل ہو سکتا تھا، لیکن غلام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ یکا یک شہزادہ رکن الدین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور غلام کے سر پر جا پہنچا، لیکن حملہ کرنے سے پہلے وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے برس رہے تھے۔ اس نے حبشی غلام کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، اے گندی نالی کے کیڑے، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم مرنے سے پہلے ہمیں اس غدار کا نام بتاؤ جس نے تمہیں ہمارے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے بھیجا۔ حبشی غلام نے شہزادے کے توہین آمیز رویے کا برا نہ منایا، بلکہ اپنے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا، شہزادہ محترم، آپ مجھے جس حیثیت سے بھی مخاطب کریں، لیکن اسلامی رشتے سے میں آپ کا بھائی ہوں۔ ہم مسلمان تو یہاں ذات پات اور گھٹیا بڑھیا کا فرق ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے تو یہ سراسر آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اپنی ذاتی خواہش کے تحت میدان میں اترا ہوں۔
اور آپ کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ میں انعام کی وہ رقم جو سلطان عالی شان نے شمشیر زنی کا آخری مقابلہ جیتنے والے کے لیے مقرر کی ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ رقم ادا کر کے میں غلامی کے طوق کو اپنی گردن سے اتار پھینکوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں ہار گیا تو آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں جیت گیا تو بعد میں اپنی اس جسارت پر آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ غلام کی بات سن کر شہزادہ مزید طیش میں آ گیا اور نہایت غصے سے ڈکارتے ہوئے کہا، اے گھٹیا انسان، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ایک شہزادے کو مقابلے کی دعوت دے؟ تیرے ساتھ مقابلہ کرنا ہی ہماری توہین ہے، لیکن افسوس کہ اب اگر ہم تمہیں قتل نہیں کرتے تو ہماری رعایا کے دلوں سے ہمارا رعب اٹھ جائے گا۔ تم نے ہمیں للکارا ہے، اس لیے تمہارا خون کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم تمہارے جسم کے ٹکڑے اپنے کتوں کے آگے ڈالنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اتنا کہتے ہی شہزادے نے غلام پر حملہ کر دیا۔ ایک گھوڑ سوار کا وار ایک پیدل شخص کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، لیکن حبشی غلام نے نہایت مستعدی اور ہوشیاری کے ساتھ شہزادے کا وار اپنی تلوار پر روکا اور زیر لب مسکراتے ہوئے شہزادے سے کہا، میں نے اسی طرح کے کسی دن کے لیے 10 سال سے محنت شروع کر رکھی ہے۔ آپ مجھے قتل نہیں کر سکیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب تو شہزادے کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ جو ایک ماہر لڑاکا تھا، سارا تحمل اور سنبھل کر لڑنے کے داؤ پیچ بھول گیا۔ حبشی غلام کو حقیر سمجھتے ہوئے شہزادہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ ہزاروں کا مجمع اپنی سانسیں روکے یہ عجیب و غریب مقابلہ دیکھنے لگا۔ شہزادے کا ہر وار غصے اور اشتعال کی علامت تھا۔ رضیہ اپنی نشست پر بیٹھی جذبات سے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ دل ہی دل میں حبشی غلام کو داد دے رہی تھی۔ دور ہونے کی وجہ سے وہ ان دونوں کی باتیں تو نہ سن پائی تھی، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ غلام نے شہزادے کو طیش میں لا کر بے قابو کر دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شمشیر زنی کے مقابلے میں غصہ نہایت بیوقوفی کی بات سمجھا جاتا تھا۔ حبشی غلام کو بار بار مسکراتا ہوا دیکھ کر شہزادی بھی مسکرانے لگی، لیکن ترکان شاہ کی آنکھیں کسی ناگن کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ بڑبڑا رہی تھی، میں جانتی ہوں یہ کس کی سازش ہے۔ ادھر سلطان بھی حبشی غلام کے داؤ پیچ دیکھ کر دل ہی دل میں اسے داد دینے لگا۔ عربی ارکان وفد کے چہروں پر حیرت اور ہیجان کی کیفیت صاف دکھائی دیتی تھی۔ ٹن ٹن کی مسلسل آواز یہ ثابت کر رہی تھی کہ حبشی غلام شہزادے کا ہر وار کامیابی کے ساتھ روک رہا تھا۔ بے پناہ غصہ اور شدت اشتعال کی وجہ سے شہزادہ جلد ہی تھک کر چور ہونے لگا، اور اب اسے احساس ہوا کہ بے پناہ غصے کی وجہ سے اس کے جسم کا دوران خون حد سے زیادہ مشتعل ہو چکا ہے۔ اور سچی بات تو یہ تھی کہ اب شہزادہ دل ہی دل میں ڈرنے لگا تھا، لیکن اس نے غلام پر اپنی گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دی۔ مہان شہزادے نے اپنا اوپری جسم آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے غلام پر اتنا زوردار وار کیا کہ مجمع میں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی، لیکن اگلا لمحہ قابل دید تھا۔ غلام شہزادے کے وار کی شدت کا اندازہ کر چکا تھا۔ اگر وہ اسے اپنی تلوار پر روکتا تو تلوار ٹوٹ جاتی، چنانچہ وہ بجلی کی صورت سے ایک طرف ہٹا اور شہزادے کا وار خالی چلا گیا۔ شہزادہ اپنے جسم کو اس قدر آگے بڑھا چکا تھا کہ بھاری تلوار کا خالی وار اس کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوا۔ وہ اپنے ہی وزن کے زور سے کلابازی کھاتا ہوا زمین پر آ گرا۔ یہ تو بر وقت گھوڑے کی رکابوں سے اس کے پیر نکل آئے تھے، ورنہ وہ گھوڑے کے ساتھ ہی لٹک جاتا۔ شہزادہ زمین پر بہت برے طریقے سے گرا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہزادے کے زمین پر گرتے ہی حبشی غلام اس پر ٹوٹ پڑتا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر چھا جاتا، لیکن غلام نے عجیب رویے کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور شہزادے کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ اٹھیے شہزادہ حضور، میں نے ابھی تک اپنی تلوار سے آپ پر ایک وار بھی نہیں کیا، اور اب بھی یہ گستاخی مجھ سے نہ ہوگی۔ رضیہ حبشی غلام کا طرز عمل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نوجوان میں بے پناہ تحمل تھا۔ تماشائی اٹھتے ہوئے شہزادے کے لیے تالیاں بجانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں مبارزین پھر آمنے سامنے تھے۔ زمین کی مٹی چاٹ کر شہزادے کی عقل ٹھکانے آ گئی، اور اب وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ غصے میں آ کر نہیں لڑے گا۔ لیکن ایک طرف تو وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا، اور دوسری طرف ایک حقیر غلام کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پانا اس کے بس میں تھا ہی کہاں۔ اب شہزادے نے سنبھل کر حملہ کیا اور غلام حسب معمول اسے پھر سے تھکانے لگا۔ شہزادہ بار بار وار کرتے ہوئے رک جاتا اور لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ وہ حیران تھا کہ یہ مبارزت ابھی تک لوگوں کے سامنے شہزادے کے لیے بے حد ذلت کا باعث تھی۔ مان شہزادے نے اپنی تمام توانائیاں جمع کی اور یہ فیصلہ کر کے کہ اب وہ غلام کو سنبھلنے نہیں دے گا، اس نے غلام پر بجلی کی رفتار سے حملے شروع کر دیے۔ شہزادے نے سچ مچ کمال کر دکھایا تھا۔ تھکا ہوا ہونے کے باوجود اس کی شمشیر رعد و صاعقہ کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ شہزادی رضیہ بھی اپنے سوتیلے بھائی کی شمشیر زنی کا یہ انداز دیکھ کر حیران ہوئی، اور سلطان کا سینہ بھی فخر سے پھول گیا۔ اس نے اترائی ہوئی نظروں سے ارکان وفد کی طرف دیکھا اور پھر مقابلے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بے شک شہزادے کی تیزی قابل دید تھی، لیکن غلام کی چابک دستی اس سے کہیں زیادہ خراج تحسین کی مستحق تھی۔
کیونکہ ابھی تک شہزادے کی تلوار اس کے لباس تک کو نہ چھو سکی تھی۔ یہ غالباً شہزادے کا آخری جوش تھا، کیونکہ جو ہی وہ اپنی اس تیزی سے تھکا تو بری طرح نڈھال ہو گیا، جبکہ حبشی غلام ابھی تک اس کے سامنے کھڑا تحمل سے مسکرا رہا تھا۔ دیکھنے والی ہر آنکھ اس پر حیران تھی کہ ایک غلام نے شہزادے پر وار کرنے کی جسارت ایک بار بھی نہ کی تھی، اور پھر بھی وہ شہزادے کو شکست کی حد تک تھکا دینے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب تو شہزادے کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا۔ کیا وہ ایک غلام سے اپنی شکست مان لیتا؟ خواتین کی نشستوں پر بیٹھی ترکان شاہ نے اپنے بیٹے کی حالت بر وقت بھانپ لی اور اپنے 2 خادموں کو حکم دیا کہ وہ میدان مبارزت میں جا کر حبشی غلام کو ختم کر دیں۔ رضیہ ترکان شاہ سے زیادہ دور نہیں تھی، وہ ایک ذہین فتین لڑکی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ اس کی سوتیلی ماں ترکان شاہ مبارزت میں بے ایمانی کرنا چاہتی ہے۔ رضیہ چاہتی تھی کہ ایسا نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ سے یک لخت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سلطان کی جانب پیغام بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں ملکہ قطب بیگم نے رضیہ کی کلائی تھام لی اور نہایت معتبر لیکن دھیمے لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ، ترکان شاہ کے خادم اس نوجوان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں وہ ابھی تک تر و تازہ ہے؟ رضیہ نے مڑ کر اپنی ماں کی جانب دیکھا اور پھر ان کی بات سمجھتے ہوئے تفہیمی انداز میں سر ہلا کر واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ حبشی غلام ابھی تک بے پرواہیانہ انداز میں شہزادے کو تھکائے جا رہا تھا۔ مان میدان میں موجود ہر فرد کی نگاہیں ان 2 گھڑ سواروں کی جانب اٹھ گئیں جو آندھی اور طوفان کی طرح مبارزت گاہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ سلطان کی تیوری پر بل پڑ گئے، پورے ہجوم کا دل دہل کر رہ گیا۔ تماشائیوں میں سے زیادہ تر لوگوں کی ہمدردیاں اب حبشی غلام کے ساتھ ہو چکی تھی، چنانچہ سب لوگ پریشان ہو گئے اور یہ سوچ کر ڈر گئے کہ کہیں نووارد گھڑ سوار فیصلے سے پہلے ہی غلام کو ختم نہ کر دیں۔ دونوں گھڑ سوار دھول اڑاتے آنن فانن مبارزت گاہ تک پہنچ گئے۔ شہزادہ تھکاوٹ سے بری طرح ہانپ رہا تھا، اب اس میں مزید مقابلہ جاری رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اپنی ماں کے خادموں کو اپنے آس پاس دیکھا تو شہزادے کی ڈھارس بندھی۔ اس نے پوری طرح چلاتے ہوئے خادموں سے کہا، ختم کر دو اس گھٹیا حبشی کو۔ دونوں گھڑ سوار تلواریں لہراتے ہوئے حبشی غلام پر ٹوٹ پڑے۔ خواتین کی نشست گاہ میں شہزادی رضیہ کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اگلا لمحہ ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے حیران کن تھا۔ اب تک حبشی غلام صرف دفاع کر رہا تھا، کیونکہ وہ شہزادے پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کر کے سلطان اور دیگر عمائدین سلطنت کے سامنے گنہگار نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے سامنے شہزادے کے خادم تھے، چنانچہ اب اسے مقابلتاً حملہ کرنے سے کوئی نہ روک سکتا تھا۔ اور اب حبشی غلام کا لڑنے کا انداز دیکھ کر تماشائیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جسے سب لوگ اب تک ایک معمولی غلام سمجھ رہے تھے، وہ ایک ماہر تلوار باز نکلا۔ دونوں گھڑ سوار بری طرح سٹ پٹا گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ حبشی غلام انہیں یوں آڑے ہاتھوں لے گا۔ چند ہی لمحوں میں حبشی غلام نے دونوں خادموں کے چھکے چھڑا دیے، اور اب تو رضیہ شدت جذبات سے بالکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ کبھی زور زور سے تالیاں بجاتی اور کبھی بآواز بلند مرحبا مرحبا پکار اٹھتی۔ ملکہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جبکہ سلطان اور عربی وفد کے ارکان ابھی تک غصے میں تھے۔ انہیں مبارزت میں شہزادے کی طرف سے یہ بے ایمانی بالکل پسند نہ آئی تھی۔ حبشی غلام کا اوپری دھڑ ننگا ہونے کی وجہ سے اس کا کالا بدن سورج کی روشنی میں تمتما رہا تھا۔ ماحول میں حدت بڑھ چکی تھی، متعین وقت کے حساب سے اب تک مقابلے ختم ہو جانے تھے، لیکن حبشی غلام کی حیران کن مبارزت نے مقابلے کے وقت کو طویل کر دیا۔ دھوپ کی وجہ سے حبشی کا پسینے میں شرابور جسم دور سے گیلے لوہے کی طرح چمک رہا تھا۔ یکایک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ ترکان شاہ کے ایک خادم نے اپنے ہی دوسرے ساتھی کو غلطی سے زخمی کر دیا تھا۔ زخمی ہونے والا خادم خود کو نہ سنبھال سکا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ اسی اثنا میں حبشی غلام زمین سے اچھلا اور کسی پرندے کی طرح اڑتے ہوئے خالی گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا۔ تماشائیوں کی تالیوں سے پیدا ہونے والی گونج آسمان کو چھونے لگی۔ شہزادہ رکن الدین زمین پر کھڑا حبشی سوار کی چابک دستی کو مایوس کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غلام نے دوسرے سوار کو تلوار کی نوک پر رکھ لیا۔ اس کا ہر پینترا دیکھنے لائق تھا۔ وہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا اور جھپٹ جھپٹ کر آگے بڑھتا۔ کچھ ہی دیر بعد ترکان شاہ کا خادم اپنی تلوار سے محروم ہو چکا تھا۔ آسمان تماشائیوں کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ سلطان نے فوری طور پر مزید مقابلہ روک دینے کا حکم جاری کر دیا۔ حالانکہ شہزادے نے ابھی تک تلوار نہیں پھینکی تھی اور ایک لحاظ سے مقابلے کا فیصلہ ابھی باقی تھا، لیکن سلطان نے دانش مندی کا ثبوت دیا۔ اس طرح اس کے بڑے شہزادے کی بھی بچی کچی عزت رہ گئی اور حبشی غلام کے ساتھ بھی انصاف ہو گیا۔ مقابلوں کے اختتام پر سلطان نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے اور آج کے کھیلوں کا سب سے بڑا انعام کسی کو بھی نہ دیا۔ اس طرح اسے شہزادہ رکن الدین کی ناراضگی کا خطرہ تھا، اور ویسے بھی منصفین نے اس مقابلے کا فیصلہ دونوں مبارزین کے حق میں برابر برابر کر دیا تھا۔ البتہ سلطان نے حبشی غلام کو اپنے سامنے بلوایا، اسے شاباش دی، انعامات و اکرامات سے نوازا اور آخر میں پیشکش کہ وہ جو مانگتا ہے مانگے، سلطان اسے منع نہیں کرے گا۔ سلطان نے کہا، اے حبشہ کے نوجوان،
तुम ने आज अपनी बहादुरी और शमशीर जनी के जौहर दिखाकर हमें खुश कर दिया। मांगो, क्या मांगते हो? आज हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। हबशी गुलाम सुल्तान के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसने सर उठाया और निहायत अदब से अर्ज की, सुल्तान आली का इकबाल बुलंद हो। ये गुलाम सुल्तान आलम के कदमों की पनाह चाहता है। मैं एक फरोख्त शुदा गुलाम हूँ। अपने आका से आज़ादी और सल्तनत शमसी की खिदमत करना चाहता हूँ। गुलाम का जवाब सुनकर सुल्तान मुस्कुरा दिया। बहुत खूब, अगर ऐसी बात है तो आज से तुम किसी के गुलाम नहीं बल्कि हमारे बेटे हो। ये हुकूमत एक लिहाज से तुम्हारी हुकूमत है। तुम्हें मालूम तो होगा कि शाही खानदान को खानदान गुलामा कहलाने पर फख्र है। हम सुल्तान आजम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के खान वादा से हैं, जो बचपन में फरोख्त होकर सलातीन के दरबार तक पहुंचे थे। और फिर सिर्फ वही नहीं, इस वक्त माँ बदौलत जो तुम्हारे सामने एक सुल्तान की हैसियत से खड़े हैं, खुद बचपन में फरोख्त होकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की खिदमत में हाजिर हुए थे। लिहाजा ये सल्तनत ही खानदान गुलामा की है। यही वजह है कि हम तुम्हें बेटा कहते हुए कुछ शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। सुल्तान की बात के साथ साथ हबशी गुलाम की हालत भी बदलती जा रही थी। करीब था कि वो मारे खुशी के बेहोश हो जाता, लेकिन उसने खुद को संभाला और निहायत एहतराम से बादशाह का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान मुअज्जम की आला ज़र्फी और बंदा परवरी बहरे बेकरां की तरह बेपाया है। इस गुलाम को सुल्तान के रोशन ज़मीर से यही उम्मीद थी। इस गुलाम का नाम याकूत हबशी है। बहुत खूब, तुम्हारा नाम खूबसूरत पत्थर के नाम पर रखा गया है, लेकिन हम तुम्हें एक नया नाम देना चाहते हैं। आज से तुम हमारे बेटे जमालुद्दीन हो, सल्तनत गुलामा के एक बहादुर सपूत। एक हबशी गुलाम के लिए ये एक बहुत बड़े एजाज की बात थी। इतने बड़े मजमे के सामने बादशाह ने उसे बेटा कहकर पुकारा था। वो खुशी से फूले ना समा रहा था।